بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فأرسلني إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. میرے محترم دوستو، قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس مقام کے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کہ لوگوں، اللہ نے تمہاری طرف اپنے ایک کلام نازل فرمایا ہے جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تمہارا ہی ذکر ہے. کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے؟ عجیب بات اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت اسماء بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جب میرے سامنے آ گئی کھل گئی کہ یا اللہ، جو کلام آپ نے ہماری جانب اتارا ہے اس میں ہمارا تذکرہ. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ رب کا کلام ہے، بس اس کو برکت کے لیے پڑھو اور اس کو اچھی نیت سے پڑھو، اچھی مقصد سے پڑھو، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن یہ اللہ، آپ نے تو ہمارا رخ ہی موڑ دیا کسی اور کہ ایسا کلام جس میں ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر، صرف فرد واحد اس کا مخاطب نہیں، جمع کے ساتھ اللہ نے فرمایا فیہ ذکر، جس میں تم سب کا تذکرہ. کہ قرآن کے مخاطب، اے قرآن کے ماننے والے، اے قرآن کو رب کا کلام سمجھنے والے، اے اللہ کے بندو، تم سب کا تذکرہ اس قرآن میں. حضرت اسماء بن قیس رضی اللہ فرماتے پھر میں نے اس نیت سے قرآن کو پڑھنے کی، قدم قدم پر ایسے تذکرے آتے گئے. کہیں میں نے اللہ سے کہا یا اللہ، یہ تو بہت اونچے لوگوں کا تذکرہ آپ نے کیا، میں تو ان میں سے نہیں ہوا. کہیں اللہ نے معتدل لوگوں کا تذکرہ کیا، میں نے اس کو اپنے میں دیکھا، مجھ میں پھر کمی نظر آئی، میں نے کہا یا اللہ نہیں، یہ میرا تذکرہ نہیں. کہیں اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارا. میں چیخ پڑا یا اللہ مجھے ان لوگوں سے بچا لی. پھر کئی مقامات ایسے آئے تو میں نے رب کو پکارا کہ یا اللہ، ہاں ہاں ہاں، یہی میرا ذکر ہے، یہی میرا تذکرہ. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم اپنے اولو العزم انبیاء کا ذکر فرمایا. انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,23,999 متفق علیہ. اور اگر حضرت لقمان، حضرت عزیر علیہ السلام سے چند ہستیاں اور ہیں جن کی نبوت میں اختلاف ہے، اگر ان کو بھی نبی میں شامل کیے جائے انبیاء میں تو پھر 1,24,000 کم ہو گئے. متفق علیہ انبیاء 1,23,999 جس کی نبوت پر اتفاق.
اللہ نے ان کی قوموں کا حال ذکر فرمایا، اللہ نے ان کی امتوں کا حال ذکر فرمایا. بہت سے انبیاء کی امت کامیاب ہو. سورۃ یونس اس میں بھی ہمارا ذکر ہے. بس چند الفاظ میں بات ختم ہو، اللہ نے کر دیا. چند الفاظ میں اللہ نے سورہ یونس کا خلاصہ ذکر فرمایا. حالانکہ پوری سورت تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا پورے 1.25 پارہ سورت تمہیں سمجھانے کے لیے ہے. اصل میں اس کا خلاصہ 2 سے 3 الفاظ ہے. بس بات کہ اللہ پاک نے قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو، انہوں نے آ کے قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، نیک بنو، اللہ کے مطیع بنو، اللہ کے فرمان بردار بنو. قوم نے کہا نہیں اے یونس، ہم یقین سے کہہ نہیں سکتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں آپ پہ یقین نہیں آ رہے. آپ تو ہم میں سے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں، اب کیسے اللہ نے ہمارے سامنے ہوتے ہوتے تیری سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا؟ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. اے یونس ہم نہیں. یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، قوم کو میں نے بہت سب سے مسئلے یہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہی ہے، مولا تیری اطاعت والے، تیری اطاعت بردار بندوں کے طرز زندگی پہ نہیں آ رہے، بس یا اللہ فیصلہ فرما دے. اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے یونس، ہم فیصلہ کرنے والے تیرے اور تیری امت کے بیچ میں. یہاں سے تھوڑا سا ایک مسئلہ آیا، لیکن آپ یقین کیجئے قرآن حکیم میں چند مقامات ایسے ہیں کہ پل صراط کی مانی ہے. یقین کیجئے جب ہم ترجمے تفسیر کی طرف آتے ہیں نا، خدا کی قسم آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کو 2 کی جگہ 4 کر کے ہمیں گزرنا پڑتا کہ نہ دائیں ہو جائے نہ بائیں ہو جائے، گر نہ جائیں ان دے وہ کہیں. بڑا نازک موقع ہے. اچھے تعلیم یافتہ گمراہ ہو گئے، اچھے لوگ پہ گمراہ ہو گئے. عبداللہ چکرالوی، غلام احمد پرویزی، غلام احمد قادیانی، کس کا نام لوں؟ بظاہر اچھے تعلیم یافتہ لوگ بنے پھرتے تھے، ان مقام پہ آ کے یہاں پر ڈنڈی چلا گئے. معمولی بات، ایک بال کے برابر ایک جگہ ایسے آئے کہ اللہ نے ان کو ان میں منہ گرا دیا. کتنے احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے. ایک یہ مقام ہے کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اب دعا مانگنے کے بعد یہاں ایک مسئلہ پیدا ہو. مسئلہ ہے معمولی، لیکن اس انداز سے گزرے کہ اللہ کے شان میں بھی فرق نہ آئے، یونس کی نبوت میں بھی فرق نہ آئے، اللہ کی شان بھی برقرار رہے، یونس علیہ السلام کی نبوت بھی برقرار رہے، اونچ نیچ نہ ہو جائے. ہماری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نبی کو نبی سمجھ کر ہمیں اس پل صراط کو گزرنا کہ یونس علیہ السلام نے تو دعا مانگ لی، آگے کیا ہوا؟ یہی بات ہے کہ آگے کیا ہوا. آگے ہوا یہ مختصر ہے کہ یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، میرے قوم اب عذاب تمہاری طرف متوجہ ہے. کل سے، کل پرسوں ترسوں یہ 3 دن آئیں گے عذاب کے آثار. چوتھے دن اللہ کا عذاب آ کر تمہیں ختم ہو. یہ 3 دن عذاب کے آثار ہوں گے اور یہ چوتھے دن اللہ کا عذاب.
کل ہوگی موسم ایسا تم پہ آئے گا کہ آسمان زمین میں ایک سفیدی چھائے گی. دوسرے دن آئے گا ایک اندھیرا چھا جائے, ایسا اندھیرا کہ روشنی کو ترس جاؤ. اور تیسرے دن ایسی سرخی ہوگی کہ تم کہو گے کہ بس آگ کی گولے ادھر برس گئے. جب تیسرے دن آگ کی گولوں کی مانند پوری کائنات کو تم دیکھو گے, بس چوتھے دن کا آغاز ہوگا اللہ کی عذاب کا الغام. بس آگے بھی ذمہ دار نہیں. چلے اور تو اسی حالت پہ چھوڑ کر چلے. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ آیا یونس علیہ السلام جو یہاں سے چلے گئے اللہ کا حکم پا کر چلے گئے یا اپنی مرضی سے نکل گئے؟ بس یہ پلسرا, یہ پلسرا. کچھ ایسی بات ہو گئی لیکن ہم نے بات اللہ پر اور اللہ کے نبی پر چھوڑ دی. بس اس میں اپنی ڈنڈی نہیں مارنی ہے, اپنی بات نہیں کرنی ہے. کیونکہ ایک نے تو یہاں تک کہا, ہمارے پاکستان کے وہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑے مفسر قرآن کہتے ہیں, بڑے شاہ سوار کہتے ہیں, لیکن علماء نے اس کے ساتھ نہیں کیا. علماء نے کہا کہ تم سے یہاں بھول ہو گئی, تم ایسا نہیں کرنا چاہتے. یہاں جو اس خدا کے بندے نے ترجمہ کیا بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. قرآن کا ترجمہ تفسیر جس نے لکھا ہو تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگا. اس نے یہاں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے بے صبری ہو. ہم کہتے ہیں یہ بے صبری ہمارے الفاظ ہے, اللہ کے نبی کے متعلق یہ الفاظ بھی اللہ کے نبی کی نبوت کے شان کے مخالف, یہ بھی نہیں استعمال ہونا. لیکن چونکہ یہی فرق ہے مطالعہ میں, یہی فرق ہے استاد کے علم میں. جب انسان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں علم اس سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں. جو لوگ استاد سے علم حاصل کرتے ہیں علم اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. مطالعے کے زور پہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جیسے درخت کو پانی ملتا ہے اوپر اوپر سے, استاد کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ درخت کو پانی ملتا ہے اس کی جڑوں میں. اب جڑ میں اوپر میں فرق ہے. جس کی جڑ خشک رہ جائے وہ اچھا پل نہیں دے سکتے. جس درخت کی جڑ سوکھے رہے بظاہر پانی ملتا رہے وہ اچھا پل نہیں دیتا. وہی درخت اچھا پل دے گا جس کی جڑوں میں پانی ہو. مجھے بنیلی میں جو تو میرے پاس میرے ساتھ ایک قنداری تھا. قندار کے لوگ جو ہے نا, یہ قندار کے انگور مشہور ہے, قندار کے انار مشہور ہے, قندار کے فروٹ جو مشہور ہے یہ ایسے مشہور نہیں ہے. اس کے پیچھے اہل قندار کی ایک محنت ہے. ہم تو کہتے ہیں درخت لگا دیا بس اللہ اللہ خیر صلاح, نہیں, ان کی ایک محنت ہے. ایک تھا قنداری تب بڑے میاں تھے لیکن کمال کا آدمی تھا, کمال. وہ مجھے کہا کرتا تھا, انگور کے ایک پودا میں نے لگایا تھا, وہ مجھے ایک دن آ کر کہا قاری صاحب دا انگور په ډبره کې لا خوشحاله دی, وایي چې په بیخ کې مې اوبه موجودي. بس دی په ډبره کې مو خوشحاله دی, خیزي په ډبره کې کښېږدي د انګور یو بوټی دی هلته وخیزي چې بس په بیخ کې اوبه وي, او که اوبه نه وي ښه په سم ځکه ورته راوله ولاکه یوه دانه انګور لاو کہ یہ انگور جو ہے یہ پتھر میں بھی خشک ہے اگر اس کی جڑوں میں پانی ہو. اگر جڑ میں پانی نہ ہو بظاہر زمین نرم ہو یہ انگور پھر بھی نہیں دے. یہ کہتے ہیں مجھے صرف مجھے یہ کہا ایک اس قنداری کی بات, ایک تجربے کی بات, یہ وہی چپل کی وہ انگور تو گمور کا یہ اس کی بات ہے. چپلے وہ کہ یا سلیر گھنٹے اوپر کا پیا تو گور چیزیں 17 انگور دیتے. کہتے کہ یہ پول کی حالت میں ہو واحد انگور ہے, پول کی حالت میں اس کو پانی نہ دے. اگر پول کی حالت میں پانی دیا سب انگور پھول سب نیچے گر جائے. جب وہ پول کھل جائے دانے نکل آئے آپ پانی دو, اس وقت تک جب تک اس کے تم خوشے کاٹتے رہو. یہ خوشی
تو استاذ کا علم ایسا ہے جیسے جڑوں میں پانی، اور مطالعے کے زور پہ جو علم حاصل ہوتے ہیں جیسے اوپر کا. تو اس لیے پھر ایسے ہی جتنا بڑا شیخ القرآن ہو پھر اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ اللہ کے نبی سے بے صبری. استغفر ان کو کہا یہ الفاظ میں نبی. ہم آپس میں ایک دوسرے سے یار صبر نہیں تھا تم نے، کیا بے صبری ہوگی، تم سے صبر کر لیتے. تو ایک دوسرے کو کہتے، تو ایک دوسرے کی شان کے خلاف تو نہیں ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا. صبر نہیں کہ تو ہم اس کو یار بڑے بے صبرے ہو تم. آپس میں ایک دوسرے کے کہتے ہیں کوئی کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کا نبی اتنے بھی گستاخی اللہ کو کرتا ہے کہ میرے نبی کے متعلق تم یہ کہو کہ اس سے صبر نہیں ہے. اب یونس علیہ السلام تو چلے گئے، پیچھے قوم نے دوسرے دن دیکھا عذاب کے آثار، تیسرے دن دیکھا عذاب کے آثار، واقعی یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا. چوتھے دن جب دیکھا واقعی کائنات سرخ ہو گئی. جو اس قوم کا بڑا تھا، سردار تھا، نواب تھا، وڈیرا تھا، چودھری تھا، خان تھا، جو بھی تھا، اس نے پورے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ کل زمین کی طرف نکالا، کل زمین کی طرف. کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ گھروں میں نہ، میدان میں نکلا. ڈھونڈو حضرت یونس علیہ السلام کو. کہاں؟ بہت ڈھونڈا. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں جا کے قوم اس کو تلاش کر رہے تھے. یونس علیہ السلام اس وقت یا اسی دن یا ایک دن پہلے مچھلی کی پیٹ میں جا کے بہت ڈھونڈا، اطراف نہیں ملے. اس لیے نہیں ملے، وہ کسی اور عالم میں تھے، اس لیے نہیں مل سکے. کہا کہ جو باتیں اس یونس علیہ السلام سے ہم سے کہی تھی آؤ اس کو دہراتے ہیں. اے یونس کے رب، اے یونس کے اللہ، اے یونس، جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے. پورے قوم نے رو رو کے پوری زمین میں وہ ہلچل مچا دی، اس کی کوئی انتہا نہیں. یا اللہ ہم نے توبہ کر، یا اللہ یونس علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہم نے قبول کر لیا. یا اللہ ہم نے تجھے مان لیا. یا اللہ تو واقعی رب العالمین ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے. آہستہ آہستہ عذاب کے اثرات ختم ہو گئے. چوتھے دن سے فضا سب ہموار ہو گیا، نہ عذاب کچھ بھی. اللہ نے اس میں جو پیغام دیا چھوٹا سا پیغام ہے، فلولا كانت قرية فنفع ایمانها الا قوم یونس. کسی قوم کے ایمان نے کسی قوم کو اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا قوم یونس کے قوم نے اس کی قوم کو اس کے ایمان نے فائدہ دیا. اس لیے اللہ کے عذاب ہٹ گئی. کیا کرتے توبہ کر، توبہ طائب ہو گئی. تو پورے یونس کا پیغام، سورہ یونس کا پیغام یہ ہے کہ قوم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو بس ہمیشہ توبہ کرو. گناہ ہو جائے اللہ کے در پہ آؤ، اللہ معافی ہو گئی، یا اللہ گناہ ہو گیا معافی کر دیجیے، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. اتنا تمہیں بھی فائدہ پہنچائیں گے جتنا قوم یونس کو فائدہ اس کے ایمان میں ہو. ہر صورت پیغام دیتا ہے، ہر آیت میں ایک پیغام. سمجھنے والا عقل چاہیے. پورے سورہ یونس کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو توبے کے راستے سے اللہ کو راضی. گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیاں بیان کرتے مت پھرو. تن ماں نے پیجن تن تی صفا سڑی ما تن بالا صفا پگر قوم کی نستا پگر علاقہ کی نستا. اللہ و ډېری پاکیان ما خلق ښکار زدي پیژنم ته فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنی پاکیاں بیان مت کرو، وہ جانتا ہے کہ پاک کون ہے، اس کے بندوں میں پاک کون. فرمائے نفس اور شیطان کی وجود کی اقرار جرم کرتے رہو اللہ کے ساتھ، اقرار. اور یہ بھی جب کوئی آپ سے کہے یا تک نو ډېر ښه نیک سړی ورته ته ما نه پېژنې، زه نو دی ګناهګار یم چې
دام غلط کرے. کوئی پوچھے کہ بھئی آپ تو بڑے اللہ کے نیک بندے ہو, آپ یہ نہ کہو یار نہیں تم مجھے نہیں جانتے ہو, میں اتنا گناہ گار ہوں. گناہ کا اقرار بندوں کے سامنے نہ کرو, گناہ کا اقرار کرنا ہے تو اللہ کے سامنے, جو معاف کرنے والا. بندہ کیا کرے گا؟ ذلیل کر کے رہے, ذلیل کر کے رہے. اظہار گناہ بھی اللہ کے سامنے, توبے کے اظہار بھی اللہ کے سامنے. راضی کرنے تو اس رب کو, وہ ہمارے سب کچھ جانتا ہے, دلوں میں کیا ہے, نفس میں کیا ہے, دماغ میں کیا ہے. کوئی اور جانتا ہے کیا خیالات آ رہے ہیں؟ ہم تو کسی کو دکھانے کے بھی قابل نہیں. کیا جذبات دل میں بن رہے ہیں, ہم کسی کو اپنے جذبے دکھانے کے بھی قابل نہیں. کیا خواہشات نفس میں پیدا ہو رہے ہیں, ہم اس خواہشات کسی کے سامنے ظاہر کرنے کے بھی قابل نہیں. لیکن اللہ کے سامنے جو علیم بذات الصدور ظاہر تو کر سکتے ہیں. یا اللہ تو جانتا اس نفس میں کیا خواہشات, یا اللہ تو جانتے اس دل میں کیا جذبے بن رہے, یا اللہ تو جانتا ہے اس دماغ میں کیا خیالات آ رہے ہیں. بس مولا اپنے گناہگار بندے سمجھ کر معاف کر. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.